السلام علیکم گائز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں لے کے آئی ہوں ایک نیا ناول جس کی رائٹر ہیں سعدیہ عزیز افریدی۔ نام ہے اس کا ایری میں تو پریم دیوانی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ وہ پاپا کے ساتھ بیٹھی ہوئی کاغذ پر آری ترچھی لکیریں بنا رہی تھی۔ پاپا اس وقت آفس میں نہیں تھے، اس لیے وہ بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ آفس آنے کا پاپا کا تازہ حکم تھا، ورنہ وہ اس اکنامکس کے چکر میں ہرگز پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ کاش اس وقت کہیں سے لیلا آ جائے۔ ہر وقت ہر لمحے کی ساتھی کو اس نے اس تنہائی میں بھی پکارا تھا، اور لمحہ قبولیت کا کہ وہ کھلکھلاتی ہوئی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ گھر گئی تھی، پتہ چلا آج آرٹ کی دنیا کی رابن ہوڈ بنیا گیری کر رہی ہیں۔ بکواس نہ کر لیلا، میرے پاپا کا کام آرٹ اور بزنس کا ایک خوبصورت امتزاج ہے، تو انہیں بنیا نہیں کہہ سکتی۔ اچھا، کیا بات ہے، تیری لائق فائق بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، میری طرح تھوڑی کہ سب سے بڑی تنقیدی نگاری کرتی رہتی ہیں اپنے پاپا کی۔ وہ خود ہی اپنے عمل پر شرمندہ ہو رہی تھی اور سمیرہ سے مسکرا کر بولی تھی، ہاں یہ تو ہے، انکل کے ساتھ تو بہت زیادہ زیادتی کر جاتی ہے، حالانکہ وہ اتنی محبت کرتے ہیں تجھ سے۔ محبت؟ اوئے ہوئے، آج پتہ چلے گا بی بی سمرا کو۔ یہ دیکھ، سلپ دیکھی ہے یہ پیمنٹ کی؟ 45,000۔ اس نے تیزی سے سلپ چھین کر پڑھی اور تھوڑی پریشانی سے نظر آنے لگی، اور لیلا نے اس کی طرف دیکھ کر آہستگی سے طنزیہ کہا، ہاں، جب ہم رابن ہوڈ بن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کتنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ کتنی آسانی سے بلا وجہ کے کاموں پر لٹا رہے ہیں۔ بلا وجہ کے کام تو نہ کہہ لیلا کی بچی، وہ کتنے برے سے آرٹسٹ تھے، کتنی مشکل سے انہیں اس آرٹ ایگزیبیشن میں جگہ ملی تھی، اور میں چاہتی تھی انہیں کسی حد تک ریلیف ملے، بس ان کی پی آر نہیں تھی، ورنہ ان کا آرٹ دل کو چھونے والا تھا کہ نہیں؟ وہ اس سے سوالیہ ہو کر پوچھنے لگی، اور لیلا نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں تھا تو۔ وہاں کھڑے بہت سے پی آر او پر شامل آرٹ ایگزیبیشن میں شامل لوگوں میں کلاسک تھی ان کی تصویر۔ پھر تو پاپا کو میں مطمئن کر ہی لوں گی۔ اس نے اطمینان کی گہری سانس کھینچی اور لیلا ہنس پڑی، عجیب لڑکی ہے، صرف میرے مطمئن ہو جانے کو سب کچھ سمجھتی ہے۔ ہاں، کیونکہ تو بھی پاپا کی طرح وکھری لڑکی ہے۔ اگر تجھے مطمئن کر لیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے پاپا کو بھی میں اچھی طرح اطمینان دلا سکتی ہوں کہ میں نے جو کہا وہ غلط نہیں تھا۔ تو اس میں بتانے جیسی کیا بات ہے تمہارے پاپا کو آنکھ بند کر کے تم پر اعتبار ہے بیٹا کہ تم کچھ غلط نہیں کر سکتی؟ عبیر احمد کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ تبھی لیلا نے شرارت سے بینک سلپ ان کے سامنے کی۔ اسے دیکھ کر بھی آپ اس سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے انکل کہ اتنی بڑی رقم کہاں ضائع کی؟ عبیر احمد بے ساختہ ہنس پڑے تھے، شرارتی لڑکی، میری دونوں بیٹیوں کو غیر ضروری فضول خرچی کی عادت نہیں ہے، اس لیے میرا یہ یقین اگر ہے تو غلط نہیں ہے آپ دونوں پر۔ رہی دولت تو یہ آنی جانی چیز ہے، اس لیے اگر یہ ٹھیک جگہ خرچ ہو رہی ہے تو مجھے اس پر کوئی ایشو نہیں۔ میرا جو کچھ ہے سب سمرا کا تو ہے۔ گڈ پاپا۔ سمرا نے پاپا کے گلے میں باہیں ڈال کر دیں، اور پاپا مسکرا کر آرٹ گیلری کی پیمنٹ اوکے کروانے لگے تو لیلا نے پھر سے شرارت سے دونوں کے پیار پر ہنس کر کہا، انکل ڈیئر، اس وقت نہ جانے آپ نے کس موڈ میں دولت پر یہ درویشانہ کمنٹ دے دیا، مگر یاد رکھیے یہی روز چل نکلی تو آپ کا سارا بینک بیلنس دنیا سے اڑ جانے والی نیکی کی طرح اڑنچو ہو جائے گا، پھر آپ ہوں گے اور دیوانے غالب۔ بکو مت نوٹری گرل، میرا جو کچھ ہے سب اسی کا تو ہے، یہ سارا گولڈن ایرو اسی کے لیے تو ہے، یہ دنیا میں نے اپنی اس لاڈلی کے لیے ہی تو تراشی ہے تاکہ اسے کوئی دقت نہ ہو، نہ میری زندگی میں نہ میرے بعد۔ پاپا، آپ نے پھر وہی کہا، آپ نے پرومس کیا تھا نا کہ پھر کبھی بچھڑنے کی بات نہیں کریں گے۔ وہ یکدم خفا ہو گئی۔ پاپا نے دلاٹ سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چوم لی، پھر رندھے گلے سے بولے، تم کچھ بھی کہو سمرا، یہ تو طے ہے نا کہ ہم نے کبھی نہ کبھی تو بچھڑنا ہے۔ کوئی لمحہ ہماری تمہاری زندگی میں ایسا آئے گا جب تمہارے کہنے پر بھی میں زندگی اور سانس کا رشتہ برقرار نہیں رکھ سکوں گا۔ سو سمرا، میں تو بس اس لمحے کا کہتا ہوں تاکہ تم پہلے سے تیار ہو۔ میں نے اپنا آپ مکمل تم پر اتار دیا ہے، اپنی قابلیت، نشست و برخاست، تمہیں پروکاریت، اپنے دل کی تمام محبت، یہاں تک کہ تمہیں دل کر دیا۔ اس لیے سمرا، مجھے اتنا اطمینان تو ہے کہ یہ دنیا زیادہ عرصے میری کمی محسوس نہ کرے گی۔ یہ سب تمہیں میری آنکھوں میں، میرے لہجے میں یاد رکھیں گے، اور تمہارے عکس میں تا دیر مجھے سراہتے رہیں گے۔
وہ سنے گئی، پھر بے سبب رو پڑی۔ پاپا کے لہجے سے اسے بچھڑنے کی باتیں سن کر وہ ہمیشہ ایسے ہی دھواں دھار رو پڑتی تھی۔ اسے خود پر اختیار ہی نہیں رہتا تھا۔ ساری دنیا میں صرف پاپا ہی تو اس کا کل اثاثہ تھے۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر پھر سے پاپا کو دیکھا تو لیلا گنگنائی، خفگی میں بھسم مت کر دینا، ایک اکلوتے تو انکل ہیں میری۔ اس نے جھنجھلا کے سامنے دھڑی فائل لیلا کے کندھے پر دے ماری۔ پاپا کا اس کی جھنجھلاہٹ پر ایک کہکہ گونجا، لیکن ابھی اس کہکے کی گونج بھی کم نہ ہوئی تھی کہ انٹر کام کی بزر بج اٹھا۔ ریسیور اٹھایا تو پتہ چلا کہ ان کا پی اے میٹنگ روم میں پہنچنے کی استدعا کر رہا تھا۔ میں میٹنگ روم میں جا رہا ہوں، تمام ارکان آ چکے ہیں، وہیں سب سے تمہارا تعارف بھی ہو جائے گا اور گارمنٹ کے نئے پروجیکٹ پر بات بھی۔ وہ کینوس کا بیگ سنبھالتی اٹھنے لگی تو لیلا منمنائی، آپ دونوں کے بعد میں کیا کروں گی ڈھنڈار آفس میں؟ یہ ڈھنڈار آفس ہے، ہوش کے ناخن لو۔ نگاہ ترچھی کر کے سمرا نے اپنے باپ کے دفتر کی خوبصورتی اور آرائش کا دفاع کیا تو وہ مسکرائی، پھر بولی، میری نظر میں محل بھی اگر انسان نما چیز سے خالی ہو تو وہ کھنڈر دکھائی دیتے ہیں، اور چھوٹی سے گھر بھی اگر لوگوں سے بھرے ہوں تو محل لگتے ہیں۔ کیا سمجھی سمرا ڈیئر؟ یہی کہ تم سے جیتنا کسی بھی کام میں ناممکن ہے۔ یعنی مانتی ہو نا ہماری اپروچ کو؟ کیوں نہیں سمرا، کیا تمہارا انکل بھی پوری طرح اس اپروچ کو داد دیتا ہے؟ لیلا، یو آر ویری جینیس، بائی گاڈ، تم بالکل میری طرح سوچنے لگی ہو۔ انہوں نے اسے سراہا تو وہ کالر اکڑانے لگی۔ سمرا نے اس کی اکڑ دیکھ کر جل کر کہا، تنہا بیٹھ کر ان کرسیوں اور در و دیوار پر اپنی ذہانت ظاہر کرنے سے بہتر ہے تم ہمارے ساتھ چلو۔ کیا مطلب؟ یہی کہ میٹنگ روم میں چلو، تھوڑی شدھ بدھ ہی حاصل کر لو۔ ہو سکتا ہے انکل ظفر کا مستقبل بھی کچھ سنور جائے، جو کہ فی الحال دکھائی نہیں دیتا۔ یوں نہیں کہتے بیٹا۔ اب اس میں لیلا کا کیا قصور ہے جو اس میں اسے بزنس کی بجائے فائن آرٹس میں سے دلچسپی ہے؟ یہی تو میں سمجھاتی ہوں اسے اور پاپا کو، مگر دونوں ہی اس نیز پر نہیں سوچتے۔ اور پھر پھیلنے لگی تو پاپا ہنستے ہوئے آگے بڑھے۔ سمرا نے بے دردی سے اس کے بازو پہ چٹکی بھری اور وہ سی سی کرتی اسے گھورنے لگی تو اس نے پوچھا، ویسے آج اس قدر صبح آپ کی یہاں آمد میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ جواباً لیلا کے لب کھلے، صرف اتنا مائی ڈیئر کہ تمہارا دن اچھا گزر جائے۔ کہتے ہیں خوبصورت اور راحت بخش چہرہ آنکھ کھلتے ہی دیکھ لیا جائے تو سارا دن اچھی خبریں اور لوگ ملتے ہیں۔ ایکسیلنٹ، اس لیے میں صبح اٹھ کر پہلا کام یہی کرتی ہوں، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر میرا دن واقعی بہت اچھا گزرتا ہے، اس نے بے نیازی سے کہا تو لیلا نے اپنا بیگ اٹھا لیا اور خفگی سے بولی، یہاں ہم محترمہ کے لیے ایک خوشخبری لیے دوڑے چلے آئے بنا ناشتہ کیے۔ ادھر محترمہ منہ ہی نہیں لگا رہی۔ ٹھیک ہے، ہم خود اس نادر ترین موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ مثلاً کون سا نادر ترین موقع لیلا ڈیئر؟ اس کی بات پر اثر کیے بغیر سمرا نے اسے دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ لیلا سدا اسے اپنی طرف کھینچنے کے لیے اس طرح کے لالچ دیتی رہتی ہے۔ جب حقیقت پوچھی جاتی تو جواباً صرف ہی گونجتی رہتی۔ سو وہ ڈھیلی پڑی ہوئی تھی، اس لیے لیلا جھنجھلا گئی۔ سوچ لو، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتاؤ گی، پچھتانے پر اتھارٹی ہو تو تم آگے کہو۔ اس نے عادتاً اس کی بات سرسری لی تو اس نے اپنی جینز کی جیب سے 2 ٹکٹ نکال کر سامنے لہرائے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ وہ لمحہ بھر کو چونکی تو وہ کالر جھاڑ کر کہنے لگی، یہ ٹکٹ ہے مائی ڈیئر، آج ہاشم ولی کی آرٹ گیلری میں ایگزیبیشن ہے، سوچا تھا تمہیں ساتھ لے جاؤں گی، مگر لگتا ہے اب تنہا ہی جانا ہوگا۔ ویسے سنا ہے ہاشم ولی پہلی بار اس تصویری نمائش میں خود اپنا بھی دیدار کروا رہا ہے۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ پلیز کمنٹ، لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میں اور اچھی ناولز لے کے آپ کو پڑھا سکوں۔